السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج جو ہے وہ ہم سولو کر رہے ہیں 2024 سے 2021 کے تھرمل فزکس کے کوشچنس۔ تو اس کو دیکھیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں اور کیسے اس کو سولو کیا جائے گا۔ کوشچن نمبر 3 تھا 2024 میں تھرمل فزکس کا کوشچن، اور کیا پوچھا گیا تھا اس میں، اس کو دیکھتے ہیں۔ Figure 3.1 shows a small block of ice floating in a beaker of warm water۔ ٹھیک ہے، وارم واٹر میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بلاک آف آئس ہے جو فلوٹ کر رہا ہے۔ پارٹ اے، اسٹیٹ ون وے ان وچ دی موشن آف دی پارٹیکلز ان آئس ڈفرز فرام موشن آف دی پارٹیکلز ان واٹر۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ پارٹیکلز جو آئس میں موو کرتے ہیں وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں اس موشن کے جو کہ پارٹیکلز واٹر میں موو کرتے ہیں، یعنی واٹر میں پارٹیکلز کی موومنٹ اور آئس میں پارٹیکل کی موومنٹ میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو بہت سمپل سی جو ہے وہ سچویشن ہے، وہ ہم نے یہاں لکھ دی ہے۔ دی پارٹیکلز ان آئس وائبریٹ اباؤٹ دیئر مین پوزیشن بٹ ان واٹر دے موو تھرو آؤٹ دی لیکوڈ۔ یعنی ہمارے پاس چونکہ ظاہر ہے کہ سالڈ ہے، آئس جو ہے وہ ایک سالڈ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کی پارٹیکلز کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے، صرف وائبریشن ہے، جبکہ ہمارے پاس لکوڈ کے کیس میں پارٹیکل اس طرح سے یعنی آپ کے پاس کمپیکٹ نہیں ہوتے اور یا ایک دوسرے سے اتنا اس طرح سے بانڈ نہیں ہوتے، تو وہ ایزیلی لکوڈ میں موو کر سکتے ہیں۔ تو سمپلی آپ نے یہ آنسر یہاں پہ لکھ دیا۔ پارٹ بی، انرجی از ٹرانسفرڈ فرام دی واٹر ٹو دی بلاک آف آئس۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے کہاں سے؟ واٹر سے بلاک آف آئس میں۔ اسٹیٹ دی نیم آف دی تھرمل پروسیس دیٹ ٹرانسفرز انرجی فرام دی واٹر ٹو آئس۔ اب سمپل سی بات ہے کہ اس میں ہمارے پاس پارٹیکل ٹو پارٹیکل انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو یہ کنڈکشن کا پروسیس ہے، تو 1 نمبر آپ کو مل جائے گا اس میں۔ پارٹ 2 میں پارٹ 2 میں پوچھ رہا ہے کہ انیشلی دیر از 0.34 kg آف واٹر in the beaker. The specific heat capacity of water is 4200 joules per kg centigrade. Calculate the energy transferred from this water as its temperature decreases from 28 to 10 degree centigrade. تو ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میس ہے وہ دیا ہوا ہے، میس آپ کو دیا ہوا ہے یہاں پر، جو اسپیسیفک ہیٹ ہے وہ دی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو، اور ٹمپریچر 28 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ڈکریز ہو رہا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چینج آف ٹمپریچر ہے وہ 28 سے 10 ہے، اور آبویسلی وہ 18 سینٹی گریڈ ہے۔ جو آپ کے پاس ہیٹ کا فارمولا ہے جو اسپیسیفک ہیٹ میں ظاہر ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، وہ ڈیلٹا کیو از اکول ٹو ایم سی ڈیلٹا تھیٹا ہے، جس میں آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایم میس، سی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، اور ڈیلٹا تھیٹا جو ہے وہ چینج آف ٹمپریچر کے لیے ہے۔ تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کو بس آپ جو ہے وہ یہاں پر یوز کیجئے۔ پٹ دی ویلیو گیٹ دی آنسر سچویشن ہے، تو جب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 2.6 × 10⁴ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ چونکہ انرجی ہے تو یہ کاہے میں ہوگی، تو اس کے یونٹس کیا ہوں گے؟ تو آپ نے کہا جولز میں اس کے یونٹ ہوں گے۔ تو یہ 2 مارکس کا کوشچن تھا۔ پارٹ 3 میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ دی ٹمپریچر آف واٹر نیئر دی آئس ڈیکریزز فرسٹ۔ ایکسپلین ہاؤ کنویکشن کازز دی ٹمپریچر آف آل دی واٹر ان دی بیکر ٹو ڈیکریز۔ اب کنویکشن کرنٹ کے بارے میں آپ نے، یا کنویکشن پروسیس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں پورا میٹر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ آپ کے ہیٹ کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ٹمپریچر آف دی واٹر نیئر دی آئس ڈیکریزز فرسٹ، پہلے وہ نیئر دی آئس ڈیکریز ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپلین کریں کہ کنویکشن جو ہے وہ کس طرح اس ٹمپریچر کو، یعنی جو بیکر میں واٹر ہے اس کے ٹمپریچر کو کس طریقے سے ڈیکریز کر رہا ہے۔
تو سمپل سی 2-3 چیزیں یہاں لکھنی ہیں آپ نے. ایز دا ٹمپریچر ڈیکریزز دا ڈینسٹی آف دی واٹر نیئر دی آئز انکریزز. جب ٹمپریچر جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیکریز ہوتا ہے تو جو ڈینسٹی ہے وہ کہاں پر ظاہر ہے جب جو ہے وہ ٹمپریچر ڈیکریز ہوگا تو کول ڈاؤن ہوں گی چیزیں, تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا کہ ڈینسٹی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. دس کولڈ واٹر سنکس, جب اس کی ڈینسٹی ڈیکریز ہوگی انکریز ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ نیچے کی طرف آ جائے گا, ڈینس ہونے کی وجہ سے سنک کر جائے گا. وارمر واٹر فرام دی بیس رائزز, تو آپ کے پاس جو یہاں پر اس کے قریب ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس ٹمپریچر یہاں ڈیکریز ہوتا ہے. ٹمپریچر جیسے ڈیکریز ہوتا ہے تو یہ جو یہاں کا واٹر ہے, قریب کا جو واٹر ہے وہ ڈینس ہو جاتا ہے, ڈینس ہونے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے, سنک ہو جاتا ہے, اور جو کمپیریٹیولی ہاٹ واٹر ہے وہ اوپر کی طرف موو کرتا ہے, اور یہی آپ نے کنویکشن میں پڑھا ہے. تو یہ 3 پوائنٹ آپ یہاں پہ لکھ دیں تو آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا. فورتھ میں کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ واٹ ہیپنس ٹو دی انٹرنل انرجی آف واٹر ایز دی ٹمپریچر آف واٹر ڈیکریزز. تو انٹرنل انرجی آف واٹر کا کیا ہوا جب ٹمپریچر ڈیکریز ہوا؟ تو سمپل سی بات ہے, ڈسکرائب دی چینج ان ٹرمز آف دی انرجی آف دی پارٹیکلز. ظاہر انٹرنل انرجی کی بات ہو رہی ہے تو ان ٹرمز آف پارٹیکلز کی انرجی ہی ڈسکس کی جائے گی بات. تو آپ اس کو میں سمپل سا یہ ایک آنسر یہاں لکھ سکتے ہیں کہ وین دی ٹمپریچر ڈیکریزز the average kinetic energy of the particle decreases and thus the internal energy of the water decreases. جب آپ کے پاس جو ہے وہ کائنیٹک انرجی, ایوریج کائنیٹک انرجی ڈیکریز ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنل انرجی ڈیکریز ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ انٹرنل انرجی ایوریج کائنیٹک انرجی جو ہے سے ریلیٹڈ ہے, یا یوں کہوں کہ کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اوور آل چونکہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ جب ٹمپریچر ڈیکریز ہوتا ہے تو ایوریج کائنیٹک انرجی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے اور انٹرنل انرجی اس کی وجہ سے ڈیکریز ہوتی ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پوائنٹ جو آپ کا پارٹ 4 ہے اس کا آنسر ہو جاتا ہے. پھر ہم آتے ہیں 23 کی طرف. جون 23 میں جو کوشچن آیا وہ کیا تھا؟ A rubber balloon is inflated with helium and sealed so that no helium escapes. آپ نے جب ایک بیلون کو انفلیٹ کیا ہے, ہوا بھری ہے اس کے اندر ہیلیم کے ساتھ, ہیلیم بھری ہے مطلب اس کے اندر, اور اس کے بعد اس کو اس طرح سیل کر دیا کہ کوئی ہیلیم جو ہے وہ اس میں سے اسکیپ نہیں ہو سکتی. دی بیلون از پوزیشنڈ امیجیٹلی بلو دی سیلنگ ان اے روم, اور ہم نے اس کو بیلون کو پوزیشن کر دیا. ہیٹرز آر سوئچڈ آن اینڈ دی ٹمپریچر آف دی ایئر ان دی روم انکریزز. ٹمپریچر جو ہے وہ روم کا انکریز ہوا کب؟ جب ہم نے جو وہ ہیٹر کو سوئچ آن کیا. تو پارٹ اے میں کہہ رہا ہے کہ وین دی ہیٹرز آر فرسٹ سوئچڈ آن دی ٹمپریچر آف دی ایئر امیجیٹلی بلو دی سیلنگ انکریزز مور کوئکلی دین دی ٹمپریچر آف دی ایئر ان دی ریسٹ آف دی روم. پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ امیجیٹلی سیلنگ کے نیچے کے جو ٹمپریچر ہے وہ انکریز ہوتا ہے. ایکسپلین وائی دس ہیپنس. تو اس میں سمپل سی بات بس یہی ہے کہ جب ہاٹ ہو جاتی ہے ایئر تو وہ لیس ڈینس ہو جاتی ہے, اور کیا ہوگا وہ جو ہے وہ رائز کرتی ہے, اور جو ہے وہ آپ کے پاس سمپل آنسر یہ ہے کہ ہاٹ ایئر از لیس ڈینس اینڈ رائزز ٹو دی سیلنگ ڈسپلئنگ کولر ایئر. یعنی جو آپ کے پاس سیلنگ کے قریب کی جو ایئر تھی وہ کولر تھی کمپیریٹیولی, اور جو آپ کے پاس جو ہے وہ ہاٹ ایئر ہے وہ ظاہر ہے کہ اوپر کی طرف رائز کرتی ہے. اچھا, اب اس میں ابھی ظاہر ہے بیلون جو اوپر جو اس نے کہانی سنائی تھی اس کا کوئی ایز سچ تذکرہ نہیں ہے. پارٹ بی میں کہہ رہا ہے کہ دی ٹمپریچر آف دی ہیلیم ان دی بیلون انکریزز اینڈ ایز دی ربر اسٹریچز دی والیوم آکوپائڈ بائی دی ہیلیم انکریزز. ظاہر ہے کہ جب ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹریچ کرتی ہے اور اس کا والیوم انکریز ہو جاتا ہے. صحیح ہے, ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو ہیٹ کریں گے تو اس کے اندر ایکسپینشن آئے گی. پارٹ 1 میں کیا کہہ رہا ہے؟ اسٹیٹ واٹ ہیپنس ٹو دی موشن آف دی ہیلیم پارٹیکلز ایز دی ٹمپریچر انکریزز. اب وہ کہانی تو لمبی چوڑی سنائی ہے, لیکن ایک بہت سمپل سی بات پوچھ رہا ہے کہ ہیلیم کے پارٹیکلز کا کیا ہوگا جب جو ہے وہ آپ ٹمپریچر انکریز کریں گے. تو سمپل سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دی اسپیڈ آف دی ہیلیم پارٹیکلز انکریزز. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس جو ہے وہ کائنیٹک انرجی انکریز ہوتی ہے تو بیسیکلی ویلوسٹی انکریز ہوتی ہے, یعنی اسپیڈ انکریز ہوتی ہے, اور ٹمپریچر کا انکریز جو ہے وہ بیسیکلی ایوریج کائنیٹک انرجی کا انکریز ہے.
تو ایوریج کائنیٹک انرجی انکریز ہو رہی ہے جب آپ ٹمپریچر انکریز کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ نے کہا کہ یہ انکریز ہے کیوں، تو وہ اسپیڈ کی انکریز کی وجہ سے ہے. دیٹس اٹ. پارٹ 2 میں آپ کیا پوچھ رہا ہے آپ سے، ایز دی ربر اسٹریچز اینڈ دی والیوم آف دی ہیلیم انکریزز، جب وہ اسٹریچ ہوا اور والیوم اس کا انکریز ہوا، دی پریشر آف دی ہیلیم ریمینز کانسٹنٹ. پریشر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اچھا، اس میں کیوں، ایکسپلین ان ٹرمز آف دی پارٹیکلز آف دی ہیلیم ہاؤ دی پریشر آف دی ہیلیم ریمینز کانسٹنٹ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹمپریچر جو ہے وہ تو انکریز ہوا ہے، پریشر جو ہے وہ کانسٹنٹ کیوں ہے یہ بتائیے. والیوم انکریز ہوا ہے، ٹمپریچر انکریز ہوا ہے، والیوم انکریز ہوا ہے، لیکن پریشر کیوں کانسٹنٹ ہے یہ بتائیے. تو آپ نے سمپلی ایکسکیوز می، تو آپ نے کہا کہ جو ہے وہ ایکسکیوز می، تو آپ کے حال اس میں سمپل سا بات لکھیں گے کہ ڈیو ٹو انکریز ان ٹمپریچر پارٹیکلس کولائڈ مور فریکوینٹلی، ڈیو ٹو انکریز ان والیوم پارٹیکلس لیس فریکوینٹلی، thus the effect of the larger volume cancels the effect of the increase of the temperature. یعنی سمپل سی بات کیا ہے کہ جب آپ ٹمپریچر کو انکریز کریں گے تو ان کا جو ہے وہ مور فریکوینٹلی کولیجن ہوگا، لیکن جب والیوم آپ کا انکریز ہوگا تو پھر لیس فریکوینٹلی جو ہے وہ کولائڈ کریں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والیوم کا انکریز ہے وہ ایفیکٹ ٹمپریچر کے انکریز کو کینسل آؤٹ کر دے گا. تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ اوور آل پریشر جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جو تھا وہ 2023 کا مئی جون کا 4-1 کا کوشچن نمبر 3 تھا. پھر ہم آتے ہیں مئی جون میں ایک اور کوشچن آیا، کوشچن نمبر 4 جو ہیٹ سے ریلیٹڈ تھا. کوشچن نمبر 4 میں کہہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ انویسٹیگیٹس دی ایفیشنسی آف اے فلامنٹ لیمپ. فلامنٹ لیمپ کی ایفیشنسی کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ. فگر 4.1 شوز دی فلامنٹ لیمپ ود اٹس گلاس بلب امرسڈ ان واٹر ان اے بیکر. کیا کیا گیا ہے یہاں پر کہ جو ہے وہ ایک فلامنٹ لیمپ کو، گلاس کے بلب کو امرس کر دیا گیا واٹر بیکر میں. یہاں سے پاور سپلائی آ رہی ہے، یعنی کرنٹ سپلائی کرتے ہیں، تھرمومیٹر لگا ہوا ہے جو ٹمپریچر چیک کرے گا، فلامنٹ لیمپ ہے یہاں پر، بیکر ہے، واٹر ہے، یہ سارا اس نے سیٹ اپ آپ کو بتا دیا. دی ریڈنگ آن دی تھرمومیٹر ان دی واٹر از 19 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اس وقت جو ریڈنگ تھی وہ 19 سینٹی گریڈ تھی. پھر کہتا ہے کہ جی آن دی گلاس آف دی لیمپ از ان کانٹیکٹ ود دی واٹر اینڈ دی الیکٹریکل کنیکشنز آر کمپلیٹلی انسولیٹڈ. پوری کہانی اس نے آپ کو سنا دی کہ آپ کے پاس جو گلاس ہے لیمپ کا وہ واٹر میں امرسڈ ہے، اور جو ہے وہ یعنی واٹر کے کانٹیکٹ میں ہے ظاہر ہے، اور الیکٹریکل کنیکشنز جو ہیں وہ آپ نے انسولیٹ کیے ہوئے. ظاہر ہے کہ یہ آپ نے اس لیے کیے ہیں کہ کرنٹ نہ لگے آپ کو، یعنی سیفٹی پریکاشن ہے ایک طریقے سے یہ. The lamp is switched on. At the end of the experiment, the temperature of the water is 21.5. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طریقے سے θ1 یعنی ٹمپریچر 1 انیشیل ٹمپریچر 19 ہے، اور θ2 یعنی فائنل ٹمپریچر جو ہے وہ 21.5 ہے کچھ دیر کے بعد. پارٹ اے میں کہہ رہا ہے کہ دی میس آف واٹر ان دی بیکر از 600 گرام. آپ کو میس دے دیا. اینڈ دی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی آف واٹر از 4200 جولز پر کے جی سینٹی گریڈ. یہ ویلیوز دے دی اس نے آپ کو. اب یہاں خیال رکھیے کہ یہاں کوشچن جو ہے وہ 3 مارکس کا دیا گیا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے کریں کہ 3 مارکس مل سکیں. پارٹ 1 میں آپ سے کہا جا رہا ہے شو دیٹ دی انکریز ان دی انٹرنل انرجی آف دی واٹر از 6300. تو انٹرنل انرجی آف واٹر کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کتنی ہیٹ اس کو سپلائی کی ہے. سمپل سی بات یہ ہے. تو آپ کے پاس چینج آف ٹمپریچر کیا ہے، 21.5 ہو گیا ہے 19 سینٹی گریڈ سے، تو 2.5 سینٹی گریڈ کی چینج آئی ہے. آپ کے پاس جو میس تھا وہ 600 تھا. اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی آپ کے پاس جو ہے وہ 4200 دی ہوئی ہے. چینج آپ کے پاس جو تھی وہ ظاہر ہے کہ ڈیلٹا تھیٹا ہے، اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس یہ ویلیو آ رہی ہے جو کہ انٹرنل انرجی کی انکریز کو ریپرزینٹ کرے گی. پھر آپ سے کہہ رہا ہے، یہ اگین دیکھیں 4 مارکس کا کوشچن ہے. ان دی ایکسپیریمنٹ دی لیمپ از سوئچڈ آن فار 500 سیکنڈ.
500 سیکنڈ تک آپ نے جو ہے اس کو سوئچ آن رکھا ہے. دی پاور سپلائڈ ٹو دی فلامنٹ لیمپ از 13 واٹ. کی پاور سپلائی 13 واٹ ہے. تو آپ کو ٹائم دیا ہے اور پاور سپلائی کے لیے 13 واٹ کی ویلیو دی ہے. دی یوزفل انرجی فرام دی لیمپ از ٹرانسفرڈ ایز لائٹ. دی انرجی دیٹ انکریزز دا ٹمپریچر آف دی واٹر از ویسٹڈ انرجی. کہہ رہے کہ جو انرجی جو ہے وہ جو ٹمپریچر انکریز کر رہی ہے وہ اس نے اس کو ویسٹڈ انرجی مانا ہے. ڈٹرمن دی میکسیمم پاسبل ایفیشنسی آف دی فلامنٹ لیمپ. تو اس کی ایفیشنسی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ یہ پتہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنا اس کو انرجی ان پٹ کے طور پر دی ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ پاور کو آپ جو ہے وہ ٹائم سے ملٹیپلائی کریں گے. تو پاور کتنی تھی؟ 13 واٹ. ٹائم کتنا تھا؟ 500 سیکنڈ. جب اس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا تو یہ آپ کے پاس آ گئی انرجی. اب سمپل بات جو ہے وہ آپ نے کیا لکھنی ہے کہ یوزفل انرجی جو ہے وہ یا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جو آپ کے پاس یہ آپ نے ان پٹ دیا تھا اس میں سے آپ کو یہ والی انرجی جو تھی وہ آپ نے ویسٹڈ انرجی مانی ہے، جس نے جب انرجی ٹمپریچر انکریز کیا ہے تو وہ 200 جولز کے آپ کے پاس جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ پٹ جو ہے اس وقت وہ 200 اور ان پٹ جو ہے وہ 6500 آ رہا ہے. تو آپ کے پاس جو ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ ایفیشنسی کیا تھی. تو ایفیشنسی اس طرح سے آپ نے نکالنی ہے کہ آؤٹ پٹ ڈیوائڈ بائی ان پٹ ملٹیپلائی بائی 100 پرسنٹیج ایفیشنسی نکالنی ہے آپ نے. تو وہ آپ کے پاس کتنی آ رہی ہے؟ 3.07 جو تقریباً 3.1% ہے. اس بات کو بس ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اس نے آپ کو کیا کہا ہے کہ دی یوزفل انرجی فرام دی لیمپ از ٹرانسفرڈ ایز لائٹ. لائٹ کو یوزفل انرجی کہہ رہا ہے. دی انرجی دیٹ انکریزز دی ٹمپریچر آف دی واٹر از ویسٹڈ انرجی. تو وہ جو ہے ویسٹڈ انرجی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو لائٹ کی فارم میں یوزفل انرجی تھی اس کے لحاظ سے ایفیشنسی پوچھی جا رہی ہے. تو بی کیئرفل. اس نے آپ کو جو یہاں شروع کی تھی بات وہ کچھ اور تھی. وہ اس نے واٹر کو ٹمپریچر بڑھانے کے لیے جو ہیٹ دی گئی تھی اس کی بات کی تھی، لیکن وہ یہاں آپ سے کچھ اور کہنے لگا اور اس نے یہاں پر لائٹ کو جو ہے وہ یوزفل انرجی کہا ہے. تو آبویسلی جو یہاں پر یہ انرجی آپ نے دی تھی جس نے ٹمپریچر انکریز کیا واٹر کا، وہ ایک طریقے سے ویسٹڈ انرجی ہے. تو یہاں پر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم پاسبل ایفیشنسی فلامنٹ لیمپ کی کیا ہے، تو وہ آپ کو لائٹ کی ٹرمز میں بتانی ہے. تو وہ 3.1% آ رہی ہے. پارٹ بی پارٹ اے کا پارٹ 2 یہ تھا، اور بی میں پوچھ رہا ہے کہ ایفیشنسی آف دی لیمپ از لیس دین دی ویلیو ڈٹرمنڈ ان اے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایکچولی ایفیشنسی وہ اس سے بھی کم ہے. سجیسٹ ون آف دی ریزن فار دس. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ تھرمل لاس ہو رہا ہے سراؤنڈنگ میں. ایک تو واٹر میں تو ہو ہی رہا ہے اور سراؤنڈنگ میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس تھرمل انرجی لاس ہو رہی ہے. تو یہ آپ یہاں پہ لکھ دیں تو آپ کو 1 مارک جو ہے وہ یہاں پر ایوارڈ کر دیا جائے گا. پھر دیکھیں جناب 22 میں وہی ہم دیکھ رہے ہیں 4-1 مئی جون، اور جو ہے وہ 22 مئی جون پیپر 4-1 کیا کوشچن کیا جا رہا ہے؟ کوشچن نمبر 3 یہاں پر آیا تھا، اور یہاں اس نے آپ سے کہا ہے کہ ڈیورنگ اے پکنک آن وارم ڈرائی ڈے اے میٹل کین بی لیمونیٹڈ از ریپڈ ان اے ڈیمپ کلوتھ. ایواپوریشن کولز دی واٹر ان دی کلوتھ. ایواپوریشن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے پاس جو ہے وہ کولنگ ایفیکٹ پروڈیوس کر رہا ہے. یہی بنیادی یہاں پہ کوشچن ہوگا. ایکسپلین ان ٹرمز آف مالیکیولز ہاؤ ایواپوریشن کولز دی واٹر ان دی کلوتھ. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. انفیکٹ مالیکیول کی ٹرمز میں بتائیں کہ واٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کس طرح کول ڈاؤن ہوتا ہے، کس طریقے سے کولنگ ایفیکٹ اس میں آتا ہے. تو آپ نے 2-3 چیزیں جو اس میں پڑھی ہیں ایواپوریشن میں وہ آپ نے مینشن کر دینی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ہائر کائنیٹک انرجی مالیکیول اسکیپ انٹو دی ایئر. یہ آپ کے پاس بیسک بات تھی ایواپوریشن میں. ایوریج کائنیٹک انرجی ریمیننگ لکوڈ ڈیکریزز. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جب ہائر کائنیٹک انرجی کے مالیکیولز جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں لکوڈ سے تو ایوریج کائنیٹک انرجی
جو ہے جن کے مالیکیولز جو رہ گئے ہیں ان کی ڈکریز ہو جاتی ہے. اور لیس انرجیٹک مالیکیولز ریمین ان واٹر دس کولز دی کلوتھ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے پاس لیس انرجیٹک مالیکیولز رہ جاتے ہیں واٹر میں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہاں پر کولنگ ایفیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں بیسیکلی. یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ جو لیس کائنیٹک انرجی والے مالیکیولز رہ جائیں گے، وہ کلوتھ سے جو ہے وہ آپ کی انرجی کو ایبزارب کریں گے اپنا ٹمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے، اور اس طریقے سے جو کلوتھ ہے وہ آپ کے پاس کول ڈاؤن ہو جائے گا یا اس میں کولنگ ایفیکٹ آئے گا. تو یہ 3 پوائنٹس آپ کے پاس 3 مارکس کے لیے ہیں. پھر پارٹ بی میں کہتا ہے کہ ایز دی واٹر ان دی کلوتھ کولز سو ڈز دی لیمونیڈ. جب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو ہے جو کلوتھ ہے وہ کول ڈاؤن ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو لیمونیڈ ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، کول ڈاؤن ہو جائے گا. ایکسپلین ہاؤ دی الیکٹرانس ٹرانسفر تھرمل انرجی تھرو دی میٹل آف دی کین. اب مزے کی بات یہ کہ یہ اوپر کی جو اس نے کہانی سنائی ہے یہ بہت زیادہ کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے نیچے والی بات سے، لیکن بہرحال اس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ایکسپلین کریں کہ ہاؤ الیکٹرانس ٹرانسفر تھرمل انرجی تھرو دی میٹل آف دی کین. تو ہمارے پاس جو ہے تھرمل انرجی جو ہے وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہو رہی ہے میٹل کین میں. تو سمپل سی بات کیا ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کنڈکشن میں کیا ہو رہا ہے، بیسیکلی وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ وائبریٹنگ ایٹمز آف دی کین ٹرانسفر انرجی ٹو دی کولر پارٹ یعنی کلوتھ تھرو فری الیکٹرانس. تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ بیسیکلی انہی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ کنڈکشن والی بات ہے. تو وہاں پر جو آپ کے پاس ایٹمز وائبریٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ انرجی کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ ایک لائن یا 2 میں لکھیں گے تو یہ ساری چیز جو ہے وہ کور ہو جائے گی. 3 مارکس ہیں، لیکن ایک چیز وائبریٹنگ ایٹم کی بات آپ کریں گے، ظاہر کین کی بات ہوگی تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں انرجی کو ٹو دی کولر پارٹ یعنی کلوتھ کو تھرو دی فری الیکٹران. تو یعنی بیسیکلی آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فری الیکٹرانز جو ہیں وہ انرجی ٹرانسفر کریں گے اور ایٹمز جو ہیں وہ وائبریٹ کر رہے ہوں گے. یہ آپ کے پاس ایک سمپل سا آنسر ہے اس کا. پھر ہم آتے ہیں 22 پر. جون 22 کوشچن نمبر تھا اس وقت 5، اور کیا کہا جا رہا ہے اس میں، فیگر 5.1 شوز اے کچن ٹیپ دیٹ سپلائز انسٹنٹ بوائلنگ واٹر. آپ کے پاس جو وہ ایک کچن ٹیپ دکھایا گیا ہے جو آپ کو بوائلنگ واٹر پرووائڈ کر رہا ہے. کولڈ واٹر پاسز اوور اے الیکٹرک امرژن ہیٹر ان سائڈ دی ٹیپ. اس نے کہا کہ جی ان سائڈ دی ٹیپ جو ہے وہ ایک آپ کے پاس ہیٹر ہے جو کہ کولڈ واٹر اس سے پاس ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہاٹ ہو جاتا ہے. دی بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر از 100 ڈگری سینٹی گریڈ. جس نے یہ بھی آپ کو بتا دیا. پوچھ کیا رہا ہے، تو سمپل سی بات یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ واٹ از مینڈ بائی بوائلنگ پوائنٹ. واٹ از مینڈ بائی بوائلنگ پوائنٹ. تو یہ سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کو بوائلنگ پوائنٹ کی ڈیفینیشن یہاں پہ سمجھ ایک طرح سے لکھنی ہے. تو ٹمپریچر ایٹ وچ لکوڈ اسٹارٹس ٹو چینج انٹو گیس، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ کی ڈیفینیشن ہے. بس لکھ دیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بالکل میں اکثر کہتا ہوں رٹی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت یا پہ نہ پڑے. کوئی یہ لاجیکل کویشچن نہیں ہے، سمپل سا ڈیفینیشن ایک طریقے سے آپ سے پوچھی جا رہی ہے تو وہ ڈیفینیشن آپ کو یاد ہو تو آپ اس کو بڑی آسانی سے مینشن کر سکتے ہیں اور آنسر آ جائے گا. تو ٹمپریچر ایٹ وچ لکوڈ اسٹارٹس ٹو چینج انٹو گیس، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر پارٹ بی میں کیا کہہ رہا ہے، دی امرژن ہیٹر از پاورڈ بائی مین ایٹ وولٹیج آف 230. مین سے مراد کیا ہے کہ جو آپ کے پاس اس میں وولٹیج ہے وہ کتنا ہے، وہ 230 وولٹ ہے. وین دی ٹیپ از اوپن دی ہیٹر سوئچز آن. جب آپ اوپن کرتے ہیں تو ہیٹر جو وہ سوئچ آن ہو جاتا ہے، جو ہیٹر اندر لگا ہوا ہے. سوئچز آن دی کرنٹ اینڈ دی کرنٹ ان دی ہیٹر از 13 ایمپیئر. اور کرنٹ اس سے کتنا پاس ہو رہا ہے، 13 ایمپیئر پاس ہو رہا ہے. یہاں کہہ رہا ہے کیلکولیٹ دی تھرمل انرجی پروڈیوس بائی دی ہیٹر ان 60 سیکنڈز. تو انرجی کیلکولیٹ کرنی ہے. اب یہ تھوڑا سا اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو پارٹ ہے تھرمل میں وہ آپ کو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ نظر آتا ہے، یعنی پوٹینشیل ڈفرینس کی بات ہو رہی ہے، کرنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور جتنے ٹائم میں یہ سب کچھ آپ نے جو ہے وہ کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس انرجی آ جاتی ہے. یہ ویلیوز جو ہے وہ آپ ڈال دیں. 230 وولٹ تھا، 13 ایمپیئر کا کرنٹ تھا اور 60 سیکنڈ تک یہ پاس کی گئی تھی.
تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ انرجی آ رہی ہے. یہ انرجی ظاہر ہے کہ ٹرانسفر ہوئی ہے ایک طریقے سے. اور تھرمل انرجی کی بات ہو رہی ہے تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اس کو آپ کو یونٹ لکھنا چاہیے یہاں پر، اور وہ جول ہے. سیکنڈ پارٹ میں جو کہ 4 مارکس کا ہے، اگین یہ خیال رکھیے کہ کتنے مارکس کا کوشچن پوچھا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے مینشن کرنی ہے چیزیں. تو دی اسپیسیفک ہیٹ کی بات کرتا ہے کہ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی آف واٹر، وہ بار بار آپ کو یہ ویلیو دے دیتا ہے. دی کولڈ واٹر دیٹ انٹرز دی ٹیپ از ایٹ 22 سینٹی گریڈ. تو جو انٹر ہو رہا ہے واٹر، اس کا ٹمپریچر اس نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ θ1 جو ہے وہ یہ ہے. Calculate the rate at which water at its boiling point emerge from the tap. تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ریٹ معلوم کرو جس سے واٹر، بوائلنگ واٹر جو ہے وہ باہر آ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو چینج آف ٹمپریچر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ θ1 آپ کو یہ دیا گیا تھا، اور بوائلنگ کا جو ٹمپریچر ہے وہ بیسیکلی θ2 ہے. تو θ2 مائنس θ1 سمپل آپ کے پاس جو ہے وہ چینج آف ٹمپریچر آ جائے گا، اور وہ کتنا آ رہا ہے تو آپ نے کہا وہ 78 آ رہا ہے. اب ایکویشن کیا تھی؟ ڈیلٹا کیو از ایکول ٹو ایم سی ڈیلٹا تھیٹا، اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کی جب ہم نے ڈسکشن کیا تو اس وقت ہمارے پاس یہ ایکویشن آئی. اب اگر ہمیں ریٹ معلوم کرنا ہے کہ کس ریٹ سے وہ باہر آ رہا ہے، یعنی ایکچولی وہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ میس پر یونٹ ٹائم کتنا ہے، تو اس لیے ہمیں دونوں سائڈ پر ٹائم سے ڈیوائڈ کرنا پڑا تاکہ یہ میس پر یونٹ ٹائم ہمارے پاس آ جائے، ریٹ آ جائے، جس سے واٹر جو ہے وہ جس ریٹ سے واٹر باہر آ رہا ہے یعنی اس کا میس کتنا ہمیں مل رہا ہے پر یونٹ ٹائم وہ ہے. تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف بھی ہم نے ڈیوائڈ کیا، اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایکویشن تھوڑی سی چینج ہو گئی. کس طرح چینج ہو گئی وہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے لکھی جا رہی ہے کہ ایم اوور ٹی سی ڈیلٹا تھیٹا. تو ایم اوور ٹی اگر آپ نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو سی اور ڈیلٹا تھیٹا جو ہے وہ دوسری سائڈ پر ڈینومینیٹر میں لے کے جانا پڑے گا، چونکہ آپ کے پاس ایم اوور ٹی جو ہے وہ آپ نے سبجیکٹ بنا لیا ہے. تو اب آپ کے پاس جو انرجی آپ نے کیلکولیٹ کی تھی وہ یہاں پر آپ لکھ دیں. 60 آپ کے پاس ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ٹائم تھا وہ یہاں پر ہے، اور جو ہے وہ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی وہ آپ نے لکھ دی ہے. چینج آف ٹمپریچر لکھنا ہے تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی جس ریٹ سے وہ آ رہا ہے وہ 9.1 انٹو 10⁻³ اس کی ویلیو آ رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ میس پر یونٹ ٹائم ہے تو یہ اس کا یونٹ آبویسلی kg/سیکنڈ آ رہا ہے. تو یہ کچھ اسٹیپس ہیں تو ان کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ 4 مارکس آپ کو مل جائیں گے. بی کیئرفل. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ظاہر پاور کو ڈائریکٹ یہاں پہ یوز کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انرجی اگر نکالنی ہے تو ٹائم یوز کرنا ہی کرنا ہے یہاں پر، تو اس لیے جو ہے وہ یہ اسٹیپ ضروری ہے جو یہاں آپ نے کیا ہے. اس کے بعد پارٹ سی میں اسی کوشچن کے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دی میٹل ٹیپ از ارتھ اینڈ دیر از اے فیوز ان دی کیبل اینڈ دیٹ کنیکٹس دی ہیٹر ٹو دی مینس. اب جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ان کوشچنس میں آپ کو کہیں کہیں جو ہے وہ الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ چیزیں بھی نظر آتی ہیں، تو یہ پارٹ وہی ہے. ایکسپلین ہاؤ دی ارتھ وائر پروٹیکٹس دی یوزر. تو جب آپ ارتھ وائر کی بات کرتے ہیں تو اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ارتھ وائر جو اگر کوئی ایکسٹرا چارج آ جائے کسی باڈی پر تو اس کو وہ ارتھ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ اف دی ٹیپ بیکمز لائیو، یعنی کوئی ایکسٹرا چارج اس کے پر آ جائے، دی چارجز ول گو ٹو دی ارتھ تھرو دی ارتھ وائر. پرپز بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ارتھ وائر کا پرپز کیا ہے، تو دس از دی پرپز اینڈ آبویسلی دس از دی آنسر آف دس پارٹ. پارٹ 2 میں کہہ رہا ہے ایکسپلین ہاؤ دی فیوز پروٹیکٹ دی سرکٹ. اب فیوز جو ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ ہمارے پاس کمپوننٹ ہوتا ہے الیکٹریسٹی کی. جب آپ بات کریں گے تو اس میں فیوز کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا کرنٹ آ جائے تو فیوز میلٹ ہو جاتا ہے اور میلٹ ہو کے وہ سرکٹ کو سیو کرتا ہے. تو یہاں پر وہی بات آپ نے بس لکھ دی ہے کہ دی کرنٹ in the live wire is higher than fuse melts and break the circuit. تو جیسے ہی آپ کے پاس جو ہے وہ کرنٹ لائیو وائر میں زیادہ بڑھ جائے تو جو ہے وہ آپ کا فیوز جو ہے وہ میلٹ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے سرکٹ کو بریک کرتا ہے. تو اس آپ کا جو سرکٹ ہے وہ جو ہے وہ سیف رہتا ہے. تو وہ یہی آپ سے کہہ رہا ہے کہ کس طرح پروٹیکٹ کرے گا. تو اسی طرح پروٹیکٹ کرے گا کہ جب کرنٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو جو
فیوز کا وائر ہے وہ میلٹ ہو جائے گا اور جو ہمارے پاس جو سرکٹ ہے وہ بریک ہوگا، اور اس طریقے سے اوور آل ایک سیفٹی کی بات کی جا رہی ہے یا پروٹیکشن کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر کوشچن نمبر 7 ہے جو آپ کے پاس آیا ہے بیسیکلی 22 میں، اور یہ جو آپ کے پاس کوشچن تھا وہ 5 تھا، یہ آپ کے پاس کوشچن نمبر 6 ہے، ناٹ 7، کوشچن نمبر 6 ہے یہ 22 کا۔ ہمارا جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ 7th کوشچن ہے۔ اینی ہاؤ، تو یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ فیگر 6.1 شوز اے روڈ نیکسٹ ٹو دی سی۔ اب یہاں پر آپ کے پاس جو ہے روڈ موجود ہے، ایک آپ کو سی سائڈ کیا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی روڈ ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ظاہر سی ہے، تو یہاں پر آپ کے پاس کیا صورتحال ہوگی ٹمپریچر کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا۔ کیا ڈسکشن ہے صاحب؟ پارٹ اے میں، آن اے سنی ڈے دی سن وارمز دی روڈ، ڈسکرائب ہاؤ انرجی فرام دی سن ریچز دس ارتھ اینڈ وارمز دی روڈ۔ اب یہاں پر وہ اصل میں یہ کئی جو ہے وہ جو آپ کے پاس پروسیجرز ہیں، میتھڈس ہیں ہیٹ ٹرانسفر کے، اس میں سے ایک پروسیجر ایک میتھڈ کی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سنی ڈے ہے تو سن جو ہے وہ روڈ کو ظاہر ہے گرم کر دیتا ہے، وارم کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ جو انرجی ہے وہ سن سے ارتھ پر کس طرح پہنچ رہی ہے اور روڈ کو گرم کر رہی ہے۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ سن سے جو ہمارے پاس تھرمل جو ریڈیشنز ہیں وہ بیسیکلی انفرا ریڈ ریڈیشنز ہیں، تو بس یہی آپ لکھ دیں کہ دی انفرا ریڈ ریڈیشنز ٹریول تھرو دی ویکیوم اینڈ ایبزاربڈ بائی دی روڈ۔ تو یہ ریڈیشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور جو آپ کے پاس میتھڈ تھا وہ ظاہر ہے کہ کون سا میتھڈ ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ریڈیشن کا معاملہ ہے، اور جو ہے وہ آپ کے پاس جو روڈ ہے اس نے وہ انفرا ریڈ ریڈیشنز کو ایبزارب کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ وارم ہو گئی ہے، گرم ہو گئی ہے۔ پارٹ بی میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دی ٹمپریچر آف دی روڈ از گریٹر دین دی ٹمپریچر آف دی سی۔ ٹمپریچر آف دی روڈ is greater than the temperature of the sea, the surface of the road is black۔ اب یہ ساری کہانی اس نے آپ کو بتا دی کہ یہ بلیک سرفیس ہے، ٹمپریچر اس کا سی سے زیادہ ہے۔ suggest one reason why the temperature of the road is greater than that of the sea۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ جی جو ہے وہ ایک ریزن دیجیے کہ آپ کا ٹمپریچر روڈ کا جو ہے وہ گریٹر دین دی سی ہے۔ تو آپ نے کہا سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بلیک سرفیس ہے وہ ایک گڈ ایبزاربر ہے ریڈیشن کی، اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کا جو ٹمپریچر ہے وہ ایک تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، دوسرا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو واٹر ہے اس کی اسپیسیفک ہیٹ زیادہ ہے اور جو روڈ ہے اس کی اسپیسیفک ہیٹ کم ہے، تو جو ہے وہ جلدی گرم ہوتا ہے، اور جو ہے وہ واٹر جو دیر میں گرم ہوتا ہے، تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ بھی لکھ دی ہے، لکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے یہاں لکھی ہے کہ بلیک سرفیسز آر گڈ ایبزاربرس آف ریڈیشن۔ تو باقی ساری بات وہی ہے کہ دیٹس وائی۔ اب وہ دیٹس وائی آپ نہیں لکھتے، تو آپ نے بس ریزن لکھنا ہے یہاں پر۔ پارٹ سی، دی ایئر ابو دی روڈ از ہیٹڈ بائی دی وارم روڈ۔ تو کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس وارم روڈ تھی اس کی وجہ سے جو ایئر تھی ابو دی روڈ وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے۔ ڈسکرائب ہاؤ دس افیکٹس دی مالیکیولز آف دی ایئر۔ ڈسکرائب ہاؤ دس افیکٹس دی مالیکیولز آف دی ایئر۔ تو کیا ہوا صاحب؟ تو ہم نے کہا کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ جب ہیٹ اپ ہو رہی ہے تو مالیکیولز آف دی ایئر گین کائنیٹک انرجی اینڈ موو فردر اپارٹ۔ جب وہ گرم ہوئی تو کیا ہوا؟ کائنیٹک انرجی جو ہے مالیکیولز کی انکریز ہو جاتی ہے، یا انکریز ہو گئی، اور جو ظاہر جب جس طرح سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کائنیٹک انرجی انکریز ہوگی تو پارٹیکلز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں گے۔ تو یہی یہاں پر ہم نے لکھ دیا کہ جب ہمارے پاس کائنیٹک انرجی انکریز ہوگی، کیوں انکریز ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں پر روڈ جو ہے وہ وارم ہے، اور اس نے جو ایئر ہے اس کے مالیکیولز کو کی کائنیٹک انرجی کو انکریز کر دیا، اور اس کی وجہ سے وہ مالیکیولز جو ہیں وہ فردر اپارٹ موو کرتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ پھر کہتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ A cyclist traveling along the road notices that a cool breeze is blowing from sea to the land۔ اب یہ وہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنویکشن کرنٹ کا کیا معاملہ ہے، سی سے جو ہے وہ روڈ پر وہ نوٹس کرتا ہے کہ کول بریز از بلوئنگ فرام دی سی ٹو دی لینڈ۔ کہاں سے؟
سی سے لینڈ کی طرف آ رہی ہے کول بریز. ایکسپلین ہاؤ کنویکشن پروڈیوس دس بریز. ہاؤ یو مے انکلوڈ اے ڈائیگرام اف اٹ ہیلپس یو فار یور آنسر. تو ہم نے ایک سمپل سا یہاں پر ایک ڈائیگرام بنا دی کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی ہم آرٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, صرف آپ نے یہ دکھا دیا کہ بھائی یہ سی ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے روڈ ہے. تو یہاں کیا ہوا ہے کہ وارم ایئر جو ہے وہ اوپر کو رائز کرتی ہے, اور جیسے یہ اوپر رائز کرتی ہے تو جو ہمارے پاس کول ایئر ہے وہ سی سے روڈ کی طرف کو موو کرتی ہے, اور یہی جو ہے وہ ہمارے پاس کنویکشن کرنٹ ہے. یہی بات آپ یہاں پہ لکھ دیں کہ دی ڈینسٹی آف دی ایئر ابو دی روڈ ڈیکریزز with increase of temperature and thus rises and is replaced by cool air from above the sea. تو from sea to road جو ہے وہ آپ کے پاس ایک بریز موو کر رہی ہے, اور سمپل سی بات کیا ہے کہ یہ پورا فنومینا جو ہے, یہ پورا پروسیس جو ہے وہ کنویکشن کا پروسیس ہے, کہ جس میں جو مٹیریل ہے وہ اٹ سیلف موو کرتا ہے اور ٹمپریچر کو ظاہر ہے چینج کرتا ہے اس طریقے سے. یعنی ہیٹ انرجی جو ہے وہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف اس طرح سے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا آنسر ہے, اور یہ پارٹ 3 ہے, اور جو ہے وہ پارٹ 2 ہے, اور 3 مارکس کا یہ کوشچن ہے. یہ تھا 22 کا ایک دوسرا کوشچن جو آپ کے پاس آیا. پھر 21 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کوشچن آیا, اور مئی جون کی ہی بات ہو رہی ہے آبویسلی. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے, کوشچن نمبر 4 تھا یہ کون سے ایئر کا, 2021 کا. کوشچن نمبر 4, دی ایلومینیم ساسپین ود اے پلاسٹک ہینڈل کنٹینس کولڈ واٹر. اب اس نے آپ کو ایک کہانی سنا دی ہے کہ ایلومینیم کا ساسپین ہے, پلاسٹک کا ہینڈل ہے, اور اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس کولڈ واٹر ہے. فگر 4.1 شوز دی ساسپین آن اے ہاٹ پلیٹ. اس کو آپ نے ایک ہاٹ پلیٹ پہ رکھ دیا ہے. پارٹ اے, اسٹیٹ وائی دی پین از میڈ فرام ایلومینیم بٹ دی ہینڈل از میڈ فرام دی پلاسٹک. تو ایلومینیم سے وہ کیوں بنایا گیا ہے, پین کو کیوں آپ نے ایلومینیم سے کیوں بنایا ہے, اور پلاسٹک کا ہینڈل کیوں ہے. یہ آپ کو ظاہر پتہ ہے کہ ایلومینیم از اے گڈ کنڈکٹر, تو آپ کو ہیٹ ٹرانسفر کرنی ہے ظاہر ہے, تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے پاس جو اس کا پین ہے وہ آبویسلی آپ کا ایلومینیم کا ہونا چاہیے, اور ہینڈل آپ کو پور کنڈکٹر چاہیے تاکہ ہیٹ ٹرانسفر نہ ہو, آپ کا ہاتھ بچا رہے اور جو ہے وہ برننگ نہ ہو ظاہر آپ کے ہاتھ میں. تو آپ نے یہ لکھ دیا یہاں پر کہ ایلومینیم از اے گڈ کنڈکٹر اینڈ پلاسٹک از اے پور کنڈکٹر. یہ ریزن ہے اس کا سمپلی. پارٹ بی میں کیا کہہ رہا ہے, دی ہاٹ پلیٹ از سوئچڈ آن اینڈ دی ٹمپریچر آف دی واٹر انکریزز, دی انٹرنل انرجی آف دی واٹر انکریزز. آپ نے جو ہے وہ ہاٹ پلیٹ کو سوئچ آن کیا ہے, ٹمپریچر واٹر کا انکریز کرتا ہے اور انٹرنل انرجی واٹر کی انکریز ہوتی ہے. تب اس نے پوچھا کیا ہے, اسٹیٹ ان ٹرمز آف دی مالیکیول واٹ از مینٹ بائی دی انکریز ان دی انٹرنل انرجی. تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انٹرنل انرجی بیسیکلی کائنیٹک انرجی ہے, تو آپ نے لکھ دیا یہاں کہ انکریز ان دی کائنیٹک انرجی آف دی مالیکیولز. یہ ہے مطلب انکریز ان انٹرنل انرجی کا. پارٹ 2 میں کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین ان ٹرمز آف دی ایٹامک لیٹس اینڈ الیکٹرانس ہاؤ تھرمل انرجی از ٹرانسفرڈ تھرو دی ایلومینیم. تو ایلومینیم کے تھرو جو ہے وہ کس طرح سے انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے, یہ آپ کو ان ٹرمز آف ایٹامک لیٹس اینڈ الیکٹرانس بتانا ہے. ایٹامک لیٹس کا مطلب کیا ہے کہ اسٹرکچر کس طریقے کا ہے اس کے لحاظ سے, اور الیکٹرانس یعنی فری الیکٹرانس کی بات کرنی ہے, تو اس ٹرم میں آپ نے بتانا کہ ہیٹ انرجی کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یہ 3 پوائنٹس آپ لکھ دیں یہاں پر کہ ایٹمز ٹچنگ دی ہاٹ پلیٹ وائبریٹ فاسٹر. پھر کیا ہوا, پاس آن انرجی ٹو فری الیکٹرانس بائی کولیجن. اور تھرڈ پارٹ, دیز فری الیکٹرانس موو تھرو دی لیٹس. تو الیکٹرانس جو ہے لیٹس کے تھرو موو کرتے ہیں, اور اس طریقے سے جو آپ کے پاس انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. تو ہیٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہاٹ پلیٹ سے ٹرانسفر ہوگی through the free electrons and obviously through the lattice to the water. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور تھرڈ پارٹ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایونچولی دی واٹر ریچز دی بوائلنگ پوائنٹ. ظاہر ہے جب ہیٹ اپ ہوتا رہا وہ تو آخر کار وہ
بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ گیا. تھرمل انرجی فرام دی ہاٹ پلیٹ از اسٹل بینگ ٹرانسفر ٹو دی واٹر. ابھی بھی آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ہیٹ انرجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ ایکسپلین کریں ان ٹرمز آف مالیکیولز, ان ٹرمز آف مالیکیول ایکسپلین کریں دی ایفیکٹ آف دس تھرمل انرجی آن دی واٹر. تھرمل انرجی کیا جو آپ نے پرووائڈ کی ہے واٹر پہ کیا ہوا. تو آپ نے یہ 2-3 پوائنٹ لکھ دینے ہیں. آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ بھی اور یہ بھی مارکس جو تھے وہ 3 تھے, تو 3 پوائنٹ آپ کو تقریباً یہاں پر لکھنے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے صاحب کہ ورک ڈن جو ہو رہا ہے, ورک ڈن ٹو دی اوور کم فورسز بٹوین دی مالیکیولز. جب آپ ہیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, بوائلنگ پوائنٹ آ چکا ہے, تو اب کیا ہوگا کہ اب جو آپ ہیٹ فردر پرووائڈ کریں گے تو وہ کیا کرے گی, وہ ورک ڈن کرے گی ان فورسز کے اگینسٹ جو واٹر کے مالیکیولز کو پکڑے ہوئے تھے یا بانڈ کیے ہوئے تھے. اب نتیجہ کیا نکلے گا, بانڈز بٹوین دی مالیکیولز آر بروکن. بانڈز جو ہے وہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے, بریک ہونے شروع ہو جائیں گے. اینڈ الٹیمیٹلی بیکاز آف دس واٹ ول ہیپن, مالیکیول اسکیپ فرام دی لکوڈ ایز ویپرس. تو بیسیکلی یہ جو پارٹ ہے یہ آپ کا اس ڈسکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ نے ایک بوائلنگ واٹر کی سچویشن دیکھی ہے, ایک گراف آپ نے پڑھا تھا, اور وہ آپ کو مختلف پوائنٹ سے لے کر یہاں تک پہنچا تھا کہ جب آپ نے ٹمپریچر انکریز کیا تو کیا ہوا ہے کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ بوائلنگ آ گئی ہے واٹر کی, وہ اس پوائنٹ پر آپ ٹمپریچر انکریز کرتے کرتے پہنچے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹمپریچر ہے جس کو آپ نے بوائلنگ پوائنٹ کہا تھا. اور بوائلنگ کے بعد اگر آپ جو ہے وہ ہیٹ پرووائڈ کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹمپریچر تو انکریز ہو نہیں رہا. تو پھر کیا ہو رہا ہے, تو پھر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ یہاں پر جو مالیکیولز ہیں ان کے درمیان بانڈ بریک ہوگا اور یہاں پر جو ہے وہ چینج شروع ہو جائے گی. تو لکوڈ سے جو ہے وہ ویپرز یا گیس بننا شروع ہو جائے گی یہاں پر. تو یہ پوائنٹ جو تھا وہ آپ کے پاس بوائلنگ پوائنٹ ہے, جو آبویسلی واٹر کا مثال کے طور پر اگر آپ لے رہے ہیں تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور اس کے بعد پھر ویپرز کا بننا شروع ہو جائے گا. تو یہ یہاں پر آپ نے بتانا ہے. اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ ہمارے پاس لیٹن ہیٹ کا ہے, اور وہ لیٹن ہیٹ جو ہے وہ اب میرے خیال سے آپ کے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے, تو اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز سچ. تو یہ آپ کے پاس کچھ کوشچنس تھے, 8 کوشچنس تھے جو ہیٹ سے ریلیٹڈ تھے, اور کہاں سے کہاں تک تھے. تو یہ آپ کے پاس 24 سے میرے خیال سے یا 23 سے جو ہیں وہ آئے ہیں. 25 میں کوئی کوشچن نہیں آیا تھا اس پر, تو یہ 24 سے 22 تک کے کوشچنز ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ہم نے یہاں پہ سارے کا سارا جو ویریئنٹ ہے جو ڈسکس کیا ہے وہ 4-1 ویریئنٹ ڈسکس کیا ہے. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے, اور جو ہے وہ لائک کیجئے, اور اگر اس کو آپ سمجھ پائے ہیں تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے تاکہ جو ہے وہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو میں لوڈ کر رہا ہوں مختلف کوشچنس کو مختلف سیشنز میں, اس کو آپ فالو کیجئے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اوکے, تو بس یہاں آج رکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, محنت کرتے رہیے تاکہ جو ہے وہ اچھے رزلٹ آ سکیں. تھینک یو.